السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات۔ قرآنی آیات سے آپ دکھ تکلیف کو بھی دور کر سکتے ہیں اور دشمن کے فاسد خیالات جو ہیں ان کو بھی دور کر سکتے ہیں، ظالم کے ظلم کو بھی دور کر سکتے ہیں اور قرض بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرض، ہمارے اوپر تو اتنا قرضہ ہے، یہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جب آپ رب سے فریاد کریں گے اور رب سے التجا کریں گے، رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو رب غیبی طور پر آپ کو آپ کی مدد کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے۔ ایک ہمارا دوست تھا، اس نے کہا کہ میرے اوپر بڑا قرضہ چڑھ گیا تھا، میں بڑا پریشان تھا، تو دکان کے اوپر گاہک آتے تھے، اتنے گاہک نہیں آتے تھے جتنے قرضہ واپس لینے والے آ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سودا خریدنا ہے اور سودا خریدنے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے، میں انعامی بانڈ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، تو یہ 40,000 کا انعامی بانڈ ہے، یہ رکھ لیں، باقی رقم مجھے واپس کر دیں اور سودا بھی مجھے دے دیں۔ پہلے میں بڑا پریشان ہوا کہ مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ بانڈ مجھے دے کے جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ رب اسے رقم دینا چاہ رہا ہے بہانے کے ساتھ۔ تو وہ شخص بانڈ دے کے چلا گیا اور وہ سودا خرید کے چلا گیا، بقایا رقم لے کے چلا گیا۔ جب وہ تاریخ آئی انعامی بانڈ کی، جو چند دنوں کے بعد آنی تھی، تو اس کا فس انعام لگ گیا، وہ تو چھالے مارنے لگ پڑا، میرا انعام لگ گیا، میرا انعام لگ گیا۔ 40,000 کا جو انعام تھا وہ بھی بہت بڑا انعام تھا فسٹ کے اندر، اور رب جب تقدیر بدلنے لگے تو بہانے سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ تم محبت سے عاجزی کے ساتھ رب کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھو کہ رب العالمین کیسے آپ کو دیتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وظیفہ QHP TV چینل کے اوپر اپلوڈ کروں گا، اور ساتھ میں ٹک ٹاک کے اوپر اور فیس بک کے اوپر بھی میں لوڈ کر رہا ہوں، تو جو حضرات میری ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ میرے جو وظیفے بتائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور تجربہ شدہ ہوتے ہیں۔ تو جو بھی شخص جس مقصد کے لیے اسے پڑھنا چاہے تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ضرور ہوتی ہے، اور کامیابی پانے والے سینکڑوں لوگ موجود ہیں۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، میرا مقصد ہے رب کی رضا کے لیے آپ تک وظیفہ پہنچانا، اور آپ کا کام ہے اسے پڑھنا۔ دل مطمئن ہے، یقین پختہ ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ میں نے تو رستہ دکھانا ہے نا، میں خلیفہ مجاز سلسلہ چشتی نظامی ہوں، اور سید شعور حسین شاہ صاحب کا میں خلیفہ ہوں، تو چشتی نظامی سلسلہ ہے، تو میں تو آپ کو ایک رستہ دکھا رہا ہوں، آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے رب کو یاد کرنا ہے، تکرار کرنی ہے، وظیفے کو بار بار پڑھنا ہے اور اس کی تعداد پوری کرنی ہے، اور وہ دن پورے کرنے ہیں جتنے دنوں تک پڑھنا ہے، تو اللہ پاک فریاد کو سن لیں گے۔ یہ زبان جو ہے نا ہماری، ہر وقت وہ پلید جھوٹ بولتی ہے، بغض کرتی ہے، دعوت کرتی ہے، اور برے برے خیالات زبان کے اوپر آتے ہیں، تو اس زبان کو پاک کرنے کے لیے ان وظیفوں کی تعداد کو لمبا کیا جاتا ہے کہ بار بار اس وظیفے کو پڑھا جائے اور رب کسی لمحہ میں آپ کی فریاد کو سن لے
اور آپ کی مشکل اور پریشانی حل ہو جائے۔ آتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن میں پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب کے اوپر ہے، اسے سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئٹم کو بھی دبا دیں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بات ویڈیو ہماری پہنچ جایا کرے گی، اسے سن لیں، اچھی لگے تو اپنے پاس قید کر لیں، لکھ لیں، اور اگر اچھی نہ لگے تو جس طرح دوسری ویڈیو چھوڑ دی ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر آپ نے اپنے کام کا ارادہ کرنا ہے، 2 نفل قضائے حاجت کے، اور مقصد سامنے رکھنا ہے۔ 3 کام ہوں گے، ظالم کے ظلم سے خلاصی ہوگی، قرض ادا ہو جائے گا، اور مقدمے میں کامیابی ہوگی۔ یہ 3 کام ہیں، تینوں میں سے جو بھی آپ ارادہ کر لیں۔ رات کو 2 نفل پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان میں پڑھیں سبوح قدوس یا غفور الودود۔ کام کا تصور رکھ کے یا غفور الودود کہنا ہے۔ وہ دشمنوں کے اندر جو دشمنی چل رہی ہے، وہ نفرت جو چل رہی ہے، وہ جناب علی اللہ پاک ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ظالم جو ظلم کرنا چاہ رہا ہے اس کے دل میں بھی ٹھنڈک آ جائے گی، ظالم جو ظلم کرنا چاہ رہا ہے اس کے دل کے اندر بھی رحم آ جائے گا۔ مقدمے کے اندر جو جج صاحبان ہیں وہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں کر رہے ہیں، اور رب کی جب رحمت آ جائے گی اور آپ بے قصور ہیں اور آپ نے کوئی ظلم اور زیادتی کی نہیں، ناجائز مقدمے کے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے جج بھی آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گا۔ یہ 4 مقصد تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ 3 مقصد ہیں، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ کو مقدمے میں کامیابی ہوگی۔ تو وظیفہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اسے صرف 11 دن آپ نے پڑھنا ہے، اور نفل جو ہے وہ روزانہ پڑھنے ہیں، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کر خصوصی دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ ایسے نہیں رکھنے زمین پر، ہاتھ ایسے رکھنے ہیں، اور پھر آپ نے کہنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی دعا مانگنی ہے، اور دعا جب مکمل ہو جائے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے، اور یہ ہاتھ جو ہے چہرے کے اوپر آپ نے پھیر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ 11 دن آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دیں، اور کیونکہ لوگ مقروض بہت زیادہ ہیں تو اس لیے جو ہے کہ اس کو شیئر کریں گے تو کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔